آنے لگا ہے. حامد میر ایک ٹی وی پہ پروگرام میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ باجوہ نے کشمیر کا نہ صرف سودا کیا بلکہ ہمیں کہا کرتا تھا کہ پاکستان کی فوج بھارت سے لڑنے کے قابل نہیں ہے, ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ٹروپس کہ کی انڈیا سے موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی باتیں کی تھی نا. نور سے کیا وہ آئس بریک ہوگی؟ کیا ہم دونوں کنٹریز کے ریلیشنز کچھ بہت زیادہ نہیں تو کچھ تھوڑے بہت بہتر ہوں گے؟ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو مسترد کر دیا ہے. سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ پہلے سے ہی آرڈر دے چکی ہے اور یہ بل قانون بنتے ہی کل عدم ہو جائے گا. اس کی کوئی نہ ہمارے ٹینک اس قابل ہیں, نہ ہماری توپیں اس قابل ہیں, نہ ہمارے پاس ان میں ڈالنے کے لیے ڈیزل موجود ہے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے. یہ نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور مجھے اب کہنا پڑے گا, میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل. اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں 25 صحافی, پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا, جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے, اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا, بلکہ آپ کو تو منہ لال ہو گیا تھا, اتنے غصے میں آ گئی تھی آپ. ٹھیک ہے, یہ جی ایچ کیو والی بات ہے, مجھے یاد ہے ایڈیٹوریم نہیں کر رہا, نہیں ایڈیٹوریم کی بات, ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں, لہذا ہم صلح کر لیں. ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت دوول کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے, یاد ہے جی. کہ وہ اچھا, اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا. تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا ہوا, اس نے 5-6 ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا, اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹریپ ہے, اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے, اور یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے بھی آپ کی بات میچ نہیں کرتی. بے شک. باجوہ صاحب بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا پاکستان. ملک کا آرمی چیف کہا کرتا تھا کشمیر کا سودا کیا اور عمران خان کو بتائے بغیر کیا. فورن آفس نے انٹروین کیا تو وہاں لڑ پڑا کہ مودی تو آنے لگا ہے. تو ان پہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, کیونکہ میں اس پہ مکمل ویڈیو بھی کر چکا ہوں اور اس سے پہلے اس پہ بات بھی کر چکا ہوں. یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس کا کورٹ مارشل ہوگا, کیا کوئی اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی. ناظرین, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دے رہے, کیونکہ عمران خان کو جو بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں وہ ذکر اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سیکرٹ ایکٹ ہے, اس کے تحت آپ بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے, لیکن اندر خانے انویسٹیگیشن ہو کے سزائیں بہت سارے لوگوں کو دی جا سکتی. تو بولنا ہے یہ ہمیں, اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوہ کا کورٹ مارشل کریں. باجوہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی, میری حکومت گرا دی, میرے ساتھ یہ کر دیا, میرے ساتھ وہ کر دیا. بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے, اٹ از اے پبلک سٹیٹمنٹ کہ میں ہمارے جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے, یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں, یہ بات کر رہا تھا وہ جب فیبروری 2019 میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے اٹیک کو ناکام بنایا. بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. ٹھیک ہے, اور کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا, اور روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی شہادت بھی دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور آرمی چیف کہہ رہا ہے میرے ٹینک نہیں چلتے. تو آپ کی کمپیٹنس بھی, آپ کی تو بھئی اگر آپ دن رات, اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ انڈیا ہم پہ حملہ کرنے والا ہے تو بلاول کیوں جا رہا ہے بھارت یہاں کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا. اتنا وہ بغض رکھتا ہے کہ ہمارے پلیئرز کو وہ آئی پی ایل میں شامل نہیں کرتا. 10-12 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 15 سال اب تو ہو گئے ہیں تقریباً, لیکن ہمارے مرے جا رہے ہیں. جی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے تو بلاول وہاں جائے گا, اور سائیڈ لائن پہ جے شنکر سے بھی ملے گا. یہ اب خبر کنفرم تو نہیں ہے, لیکن اگر ہوا ہے ایسے تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم لیٹ گئے ہیں, ہم نے بات مان لی عالمی قوتوں کی. پتہ چلتا ہے نا کہ وہ جو بات ہے کہ جی انہوں نے کشمیر کا سودا کیا تھا وہ درست ہے. تو یہ چیزیں ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں. آخری ڈیفنس لائن جو عوام کی ہے, آئین اور عوام کی, وہ ہے چیف جسٹس. وہ اگر لیٹ جاتے ہیں, وہ اگر 17 تاریخ کو فیصلہ کن فیصلہ نہیں دیتے. دیکھیں, ایک فیصلہ ہے کہ یہ کرواؤ,
ایک فیصلہ ہے کہ میں تمہیں یہ نوٹس دے رہا ہوں توہین عدالت کا، کل مجھے آ کے جواب دو، نہیں تو تم سارے گھر جا رہے ہو، کابینہ اور وزیر اعظم تم گھر جا رہے ہو، حکومت گھر جا رہی ہے، ایسے بھیجا جا سکتا ہے گھر۔ اب تک چیف جسٹس نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ طاقت ایسی ہے کہ وہ چاہیں تو آرمی چیف کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طاقت ان کے پاس ہے۔ کوئی ایسی آئین کی شک نہیں ہے جو انہیں روکتی ہے کہ وہ آرمی چیف کو گھر نہ بھیج سکیں۔ اگر آرمی چیف توہین عدالت کرتا ہے تو وہ بھی گھر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی طاقت ہے، اسی لیے انہیں اعتماد ہے اپنی طاقت پہ، اور وہ اسی لیے شاید تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ میں جب چاہوں گا، جس پہ چاہوں گا توہین لگا کے اس کو گھر بھیج دوں گا۔ عمران خان ان کے راستے میں واحد رکاوٹ ہے۔ عمران خان ہٹ جاتا ہے تو پھر بالکل موجیں ہیں ان کی، یقین مانے کہ پاکستان فری فار آل کنٹری بن جائے گا، خدا نہ خواستہ اگر عمران خان ابھی یہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ناکامی نہیں ہوگی کیونکہ اتنی بڑی جنگ میں اب تک جو چل رہی ہے، یہ چل جانا ہی ایک معجزہ ہے۔ پوری اسٹیٹ کی مشینری، ساری سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، سب کے خلاف یہ جنگ جو چل رہی ہے، یہ معجزہ ہے کہ اب تک یہ چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کہیں نہ کہیں پاکستانی عوام کو ضرور ملے گی۔ لیکن کل رات سے جو ایک واقعے کی خبر چل رہی ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اس پوائنٹ سے بھی پیچھے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں، بجائے آگے بڑھنے کے شاید ہم پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک دھوم مچی ہوئی ہے ایک ویڈیو کی، کم از کم مجھے تو دیکھ کر ایسے ہی اندازہ ہوا ہے، اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ حامد میر صاحب اور ان کے ساتھ نسیم زہرا، یہ دونوں بات کر رہے ہیں، اور بات چیت کس کے اوپر ہے؟ وہ بھی انڈیا پاکستان کے کچھ حالات و واقعات پر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک اس میں جنرل باجوہ کا ذکر بھی ہے، اس میں انڈیا پاکستان کا ذکر بھی ہے، اور اس میں یہ ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے تو ٹینک اور توپیں ہی نہیں چلنے والی۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ خبر کیا ہے، لیکن پہلے یہ بات کی لیتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت میرے سامنے بی بی سی اردو اوپن ہے، اور بھی تمام جو انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر یہ خبر، اور انڈین میڈیا بھی اس کو نشر کر رہا ہے۔ جو میں نے کہا کہ بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ جموں کشمیر میں پونچھ سیکٹر میں وہاں پر ایک فوجی گاڑی پر حملہ ہوا ہے، جس میں انڈیا کے 5 جوان اپنی جان سے چلے گئے۔ اچھا، اب اس کی خبر جیسی آنا شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد انڈیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شدت پسندوں کا یعنی کہ دہشت گردوں کا حملہ ہے، جس پر وہ کچھ نام لیتے ہوئے بھی جو اس وقت میڈیا میں چل رہا ہے ان کے، اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جیش محمد اور اس کے علاوہ جو لشکر طیبہ ہے، اور یہ ان کے دہشت گردوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں ایسا کرتی ہوں، اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ میں خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتی کہ اس میں کوئی یہ شائبہ نہ ہو کہ جی ہم نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا یا وہ کہہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بی بی سی جو ہے وہ لکھ رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈین فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کی جانب سے فوجی گاڑی پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور حملہ آور جو ہیں وہ بارش اور دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیٹیلز ہیں کہ بھمبر گلی جو ہے وہ پاکستان سے ملکہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پھر بھمبر گلی کے باٹا ڈوریاں گاؤں میں ہوا ہے یہ حملہ، یہ واقعہ، اور جو پونچھ اور راجوڑی کی جو مین روڈ ہے وہاں پر واقع ہے، وہاں پر ہے، اور بھی اس کی بہت ساری ڈیٹیلز۔ اب میں آپ کو یہ سامنے رکھ کے دیتی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس پہ کیا کہنا ہے۔ اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے، جو پبلش ہو رہا ہے جیو نیوز میرے سامنے ہے، کہ بھارت کی G20 اجلاس کی جو ہے وہ ممکنہ ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، پہلے یہ کہا گیا کہ آسمانی بجلی گری ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ حملہ ہوا ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہاں کا میڈیا اس طرح کی خبریں چلا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی طرف سے ہماری طرف سے یہ والی خبریں شائع ہو رہی ہیں، اور یہ ایک موقف سامنے آ رہا ہے میڈیا پر۔ پھر یہ کہا گیا